نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئے ہم اور آپ مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ حضرات، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا مقام بلند نہیں ہو سکتا جب تک ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ لیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہاں یہ بات فرما کر واضح کر دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعوے دار ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ لاکھ عبادت کرے، لاکھ حج کرے، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، وہ سب کے سب مردود ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ عبادت سے پہلے، ریاضت سے پہلے، حج و زکوٰۃ سے پہلے محبت رسول کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں پیارے آقا کی محبت نہیں ہے تو آپ لاکھ نماز پڑھیں، آپ لاکھ روزے رکھیں، آپ لاکھ حج و زکوٰۃ ادا کریں، لیکن آپ کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ منافق بھی نماز پڑھتا تھا، منافق بھی حج کرتا تھا، لیکن اس کی عبادت رائیگاں چلی گئی۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی۔ وہ نماز تو پڑھتے تھے پیارے آقا کے پیچھے، لیکن پیارے آقا کی محبت اس کے دل میں جلوہ گر نہیں تھی۔ تو پہلے ضروری یہ ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں محبت رسول ہو۔ ہم روزہ رکھیں، روزہ سے پہلے ہمارے دل میں پیارے آقا کی محبت جلوہ گر ہو۔ ہم تمام عبادت کو ادا کریں، لیکن ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور پیارے آقا کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام اعز و اقربا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا پڑے گا۔ پھر جب آپ آقا سے محبت رکھیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہو جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ اگر کسی کو محبوب رکھیں تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھیں۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔